Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th سائنس کویشچن آنسر سبق نمبر 3 ہے کرنٹ الیکٹریسٹی برق رواں۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نیچے دی ہوئی شکل میں گھریلو برقی آلات برقی دور میں جوڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مشاہدہ کر کے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ اب یہ برقی آلات ہے جس میں ٹیلی ویژن ہے، ٹیبل لیمپ ہے اور دیگر آلات ہے۔ الف، گھریلو برقی آلات کی جوڑ میں جوڑے گئے ہیں۔ ب، تمام آلات میں برقی خواہ کا فرق کیا ہوگا؟ جیم، آلات سے بہنے والی برقی رو یکساں کیوں ہوگی؟ جواب کی توضیح کیجیے۔ دال، گھروں میں اسی طریقے کے برقی دور کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ہے، اگر ٹی وی بند ہو جائے تو کیا جاری برقی دور میں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ جواب کی توضیح کیجیے۔ الف کا جواب ہے گھریلو آلہ متوازی جوڑ میں جوڑے گئے ہیں۔ ب، تمام آلات میں برقی خواہ کا فرق یکساں ہوگا، یعنی 220 وولٹ بھارت میں۔ جیم، جی نہیں، آلات سے بہنے والی برقی رو یکساں نہیں ہوگی چونکہ آلات متوازی جوڑ میں جوڑے گئے ہیں، لہٰذا ہر آلے سے بہنے والی برقی رو آلے کی مزاحمت پر منحصر ہوتی ہے۔ دال، گھروں میں اسی طریقے کے برقی دور کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر آلہ کے اطراف خواہ کا فرق یکساں رہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ ہے کا جواب ہے جی نہیں، اگر ٹی وی بند ہو جائے تو جاری برقی دور میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی چونکہ آلات متوازی جوڑ میں جوڑے گئے ہیں، لہٰذا ٹی وی بند ہونے کے بعد بھی دور نہیں ٹوٹتا ہے اور دوسرے آلات سے ہو کر برقی رو جاری رہتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، برقی دور کو کسی جز یعنی آلے سے جوڑا جاتا ہے، اس کی علامتیں دی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے برقی دور کو مکمل کیجیے۔ یہ برقی دور کو مکمل کرنے والا یہاں پر خاکہ دیا گیا ہے۔ اوپر دیے ہوئے برقی دور کی مدد سے اوہم کا اصول ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دانش کے پاس 15 اوہم اور 30 اوہم مزاحمت والے 2 برقی بلب ہیں، اسے وہ بلب برقی دور میں جوڑتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ایک بلب کو الگ الگ جوڑے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو الف، ان بلب کو کس طریقے سے جوڑنا پڑے گا؟ ب، درجہ بالا سوال کے جواب کے مطابق بلب جوڑنے کے طریقے کی خصوصیات بتائیے۔ جیم، اوپر دیے ہوئے طریقے سے بلب جوڑنے پر برقی مزاحمت کتنی ہوگی؟ الف کا جواب ہے ان بلب کو متوازی جوڑنا پڑے گا۔ ب، اس کا پہلا نقطہ ہے تمام مزاحم کے اطراف خواہ کا فرق یکساں ہے۔ دوسرا، متوازی ترتیب میں جوڑے گئے مزاحم کا اثر انگیز مزاحمت انفرادی مزاحم کی مزاحمیت سے کم ہوتی ہے۔ تیسرا، یہ انتظام دور میں مزاحمت کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا، انفرادی مزاحم سے ہو کر بہنے والی برقی رو اس کی مزاحمت کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ پانچواں، دوڑ سے ہو کر بہنے والی مجموعی برقی رو انفرادی مزاحم سے ہو کر بہنے والی برقی رو کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے۔ چھٹا، اثر انگیز مزاحمت کا معکوس انفرادی مزاحمتوں کے معکوس مجموعے کے مساوی ہوتا ہے۔ جیم، اوپر دیے ہوئے طریقے سے بلب جوڑنے پر برقی مزاحمت ہوگی 1/RP = 1/R1 + 1/R2۔ R1 دیا ہوا ہے 5 اوہم، R2 دیا ہوا ہے 30 اوہم، اس لیے 1/RP = 1/15 + 1/30 2 + 1/30 3/30 1/10
اس لیے آر پی 10 اوہم ہوگا۔ متبادل طریقے میں آر پی از اکول ٹو R1 انٹو R2 اپون R1 پلس R2 دیٹ از اکول ٹو 15 انٹو 30 ڈیوائڈیڈ بائی 15 پلس 30 دیٹ از اکول ٹو 15 انٹو 30 15 تیا 45 450 بٹے 45 تو آر پی کی قیمت 10 اوہم ہوگی۔ لہٰذا اوپر دیے ہوئے طریقے سے بلب جوڑنے پر اثر انگیز مؤثر مزاحمت 10 اوہم ہوگی۔ چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل جدول میں برقی رو اے ایمپیئر میں اور برقی خواہ کا فرق وی میں دیا گیا ہے۔ الف جدول کی مدد سے اوسط مزاحمت معلوم کیجیے۔ ب برقی رو اور برقی خواہ کے فرق کی ترسیم بنائیے۔ ترسیم کس قسم کی ہوگی؟ اس میں ترسیم نہیں بنے گی۔ اب یہ کون سا اصول ثابت ہوتا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ وی مساوی ہے، وی کی قیمت 4 5 اور 6 ہے تو آئی کی قیمت 9 11.25 اور 13.5 ہوگی۔ اب مندرجہ بالا جدول کی مدد سے V1 از اکول ٹو 4 وولٹ، V2 از اکول ٹو 5 وولٹ، V3 از اکول ٹو 6 وولٹ، I1 از اکول ٹو 9 ایمپیئر، I2 از اکول ٹو 11.25 ایمپیئر، I3 از اکول ٹو 13.5 ایمپیئر۔ اس لیے R1 مساوی ہے V1 اپون I1 دیٹ از اکول ٹو 4 اپون 9 دیٹ از اکول ٹو 0.44 اوہم، R2 is equal to V2 upon I2 that is equal to 5 upon 11.25 that is equal to 0.44 ohm, R3 is equal to V3 upon I3 that is equal to 6 upon 13.25 that is equal to 0.44 ohm۔ اب دیکھیں گے کہ یہاں پر وولٹ ایمپیئر میں جو اوہم کا فرق آتا ہے 0.44 رہے گا تینوں بھی معاملات میں۔ اگلا سوال ہے جوڑیاں لگائیے۔ ستون الف پہلا ہے آزاد الیکٹران، دوسرا برقی رو، تیسرا مزاحمیت، چوتھا مزاحمت کا مسلسل جوڑ۔ اس کے جوابات ہے پہلا ہے آزاد الیکٹران ڈھیلی بندش والے، دوسرا برقی رو V اپون R، تیسرا مزاحمیت VA اپون LI، چوتھا مزاحمت کا مسلسل جوڑ برقی دور کی مزاحمت بڑھانا۔ الف اوسط مزاحمت کے لیے R اوسط مساوی ہے R1 پلس R2 پلس R3 اپون 3 دیٹ از اکول ٹو 0.44 پلس 0.44 پلس 0.44 اپون 3 دیٹ از اکول ٹو 1.32 اپون 3 دیٹ از اکول ٹو 0.44 اوہم۔ بے کا جواب ہے برقی رو اور برقی خواہ کے فرق کی ترسیم خط مستقیم ہے۔ جیم اوہم کا اصول ثابت ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے کہ موصل کی طبعی حالت مستقل ہو تو اس میں سے گزرنے والی برقی رو آئی اور اس موصل کے دونوں سروں کے برقی خواہ کے فرق وی کے راست تناسب میں ہوتی ہے، یعنی وی مساوی ہے آئی آر۔ پانچواں سوال ہے ایکس لمبائی کے تار کی مزاحمت آر ہو تو اس تار کی عرضی تراش کا رقبہ اے ہو تو اس موصل کی مزاحمت کتنی ہوگی اور اس کی پیمائش کس اکائی میں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے آر موصل کی مزاحمت، ایکس موصل کی لمبائی، اے عرضی تراش کا رقبہ۔ موصل کی مزاحمیت درج ذیل ہے ڈیلٹا از اکول ٹو آر اے اپون ایل، اس لیے ڈیلٹا از اکول ٹو آر اے اپون ایکس مزاحمیت کی اکائی اوہم میٹر ہے۔ اگلا سوال ہے مزاحمت R1 R2 اور R3 کو شکل میں دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جوڑا گیا۔ S1 اور S2 دو سوئچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے نکات کی مدد سے مزاحمت سے گزرنے والے برقی بہاؤ کے بارے میں بحث کیجیے۔ اب دیکھیں یہاں پر شکل میں A B C D E F G H اور I خاکہ دیا گیا ہے۔ R1 R2 R3 مزاحمت ہے، S1 S2 یہاں پر اس کے فاصلات دیے گئے ہیں۔ چلیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔
پہلا سوال ہے الف سوئچ S1 اور S2 دونوں کو بند کیا گیا، بے سوئچ S1 اور S2 دونوں کو کھلا رکھا گیا، جیم سوئچ S1 کو بند کیا گیا اور سوئچ S2 کو کھلا رکھا گیا۔ الف کا جواب ہے سوئچ S1 اور S2 دونوں کو بند کیا گیا ہے، اس صورت میں دور کی مجموعی برقی رو شاخ FG سے ہو کر بہے گی اور شاخ HF سے ہو کر کوئی برقی رو نہیں بہے گی، لہٰذا برقی رو صرف R1 R2 اور R3 سے ہو کر بہے گی اور یہ R4 سے نہیں بہے گی۔ بے کا جواب ہے سوئچ S1 اور S2 دونوں کو کھلا رکھا گیا ہے، اس صورت میں برقی رو R1 R2 اور R4 سے ہو کر بہے گی، بہرحال چونکہ شاخ D کھلا ہے لہٰذا R2 سے ہو کر برقی رو R3 سے ہو کر برقی رو نہیں بہے گی۔ جیم ہے سوئچ S1 کو بند کیا گیا ہے اور سوئچ S2 کو کھلا رکھا گیا ہے، اس صورت میں برقی رو R1 R2 اور R4 سے ہو کر بہے گی۔ اگلا سوال ہے X1 X2 اور X3 پیمائش کی تین مزاحمتیں برقی دور میں علیحدہ علیحدہ طریقے سے جوڑنے پر واقع ہونے والی خصوصیات کی فہرست نیچے دی ہوئی ہے، وہ کون سے جوڑ سے جوڑے گئے ہیں؟ دیکھیے I مساوی برقی رو، V برقی خواہ کا فرق، X مجموعی مزاحمت۔ الف X1 X2 X3 میں سے I برقی رو بہتی ہے، بے X یہ X1 X2 X3 سے زیادہ ہے، جیم X یہ X1 X2 X3 سے کم ہے، دال X1 X2 X3 کے درمیان برقی خواہ کا فرق V یکساں ہوتا ہے، X مساوی X1 + X2 + X3، واو X مساوی 1/(1/X1 + 1/X2 + 1/X3)۔ اس کا جواب ہے الف مزاحمتیں سلسلہ وار ترتیب میں جوڑی گئی ہیں کیونکہ ہر مزاحم سے ہو کر یکساں برقی رو بہتی ہے، بے مزاحمتیں سلسلہ وار ترتیب میں جوڑی گئی ہیں کیونکہ مؤثر مزاحمت انفرادی مزاحمتوں سے زیادہ ہے، جیم مزاحمتیں متوازی ترتیب میں جوڑی گئی ہیں کیونکہ اثر انگیز مزاحمت انفرادی مزاحمتوں سے کم ہے، دال مزاحمتیں متوازی ترتیب میں جوڑی گئی ہیں کیونکہ برقی خواہ کا فرق یکساں ہوتا ہے، مزاحمتیں سلسلہ وار ترتیب میں جوڑی گئی ہیں کیونکہ مؤثر مزاحمت انفرادی مزاحمتوں کے مجموعے کے مساوی ہے، واو مزاحمتیں متوازی ترتیب میں جوڑی گئی ہیں کیونکہ مؤثر مزاحمت کا معکوس انفرادی مزاحمتوں کے معکوس کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے عددی مثالیں ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے 1 میٹر لمبے نائکروم تار کی مزاحمت 6 اوہم ہے، اگر تار کی لمبائی 70 سینٹی میٹر کر دی جائے تو اس کی مزاحمت کتنی ہوگی؟ حل دیا ہوا ہے L1 مساوی 1 میٹر ابتدائی تار، R1 مساوی 6 اوہم ابتدائی مزاحمت، L2 مساوی 70 سینٹی میٹر 0.7 میٹر تخفیف شدہ لمبائی، R2 تخفیف شدہ لمبائی کی مزاحمت معلوم کرنا ہے، اس لیے ڈیلٹا RA/L، اس لیے R ΔL/A، اس لیے R1 ΔL1/A اور R2 ΔL2/A، اس لیے R2/R1 L2/L1، اس لیے R2 R1 L2/L1، اس لیے R2 مساوی ہے 6 × 0.7/1، اس لیے R2 کی قیمت 4.2 اوہم ہوگی، یعنی تخفیف شدہ لمبائی کی مزاحمت 4.2 اوہم ہوگی۔ اگلا سوال ہے اگر دو مزاحمتوں کو مسلسل جوڑ میں جوڑا جائے تو محصل مزاحمت مجموعی مزاحمت 80 اوہم ہے، اگر انہیں مزاحمتوں کو متوازی جوڑ میں جوڑا جائے تو مجموعی مزاحمت 20 اوہم ہوتی ہے، تو ان مزاحمتوں کی قیمتیں معلوم کیجیے۔ اس کا جواب ہے دیا ہوا ہے
آر ایس مساوی R1 پلس R2 ڈیٹ از اکول ٹو 80 اوہم، یعنی مسلسل جوڑ میں محاصل مزاحمت. متوازی جوڑ میں محاصل مزاحمت آر پی از اکول ٹو R1 انٹو R2 اپن R1 پلس R2 ڈیٹ از اکول ٹو 20 اوہم. آر پی یعنی آر پیرلل میں اور آر ایس یعنی آر سیریز میں. سیریز مسلسل جوڑ کو کہتے ہیں، متوازی جوڑ کو پیرلل کہتے ہیں، پی سے اسے دکھاتے ہیں. اس لیے R1 R2 از اکول ٹو 20 R1 پلس R2 ڈیٹ از اکول ٹو 20 انٹو 80 ڈیٹ از اکول ٹو 1600 اوہم. یہ دوسری مساوات ہے. اس لیے R1 مائنس R2 کا ہول اسکوائر از اکول ٹو R1 پلس R2 مائنس 4R1 R2 ڈیٹ از اکول ٹو 80 اسکوائر مائنس 4 انٹو 1600 ڈیٹ از اکول ٹو 6400 مائنس 6400 ڈیٹ از اکول ٹو 0. اس لیے R1 مائنس R2 کا جو جواب ہے وہ صفر رہے گا. اس لیے R1 مساوی ہے R2. R1 اور R2 کی قیمت مساوی ہوگی. اب یہ قیمت مساوات ایک میں رکھنے پر R1 پلس R2 از اکول ٹو 80 2R1 از اکول ٹو 80 R1 از اکول ٹو 80 اپون 2 ڈیٹ از اکول ٹو 40 اوہم. اس لیے R1 اور R2 کی قیمت 40 اوہم ہوگی. تیسرا سوال ہے، ایک موصل تار سے 420 سینٹی گریڈ برقی بار 5 منٹ تک گزرتا ہے تو اس تار سے گزرنے والی برقی راہ معلوم کیجیے. حل دیا ہوا ہے. برقی بار Q از اکول ٹو 420 C، وقت ٹائم T از اکول ٹو 5 منٹ ڈیٹ از اکول ٹو 5 انٹو 60 ڈیٹ از اکول ٹو 300 S. چونکہ I از اکول ٹو Q اپون T اس لیے I از اکول ٹو 420 اپون 300 اس لیے I از اکول ٹو 1.4 ایمپیئر. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.